اوپر لکھا ہے کہ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، لیکن نسب نامے سے پہلے اس کا کردار لکھا گیا ہے۔ وہ راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح کے نام سے ہم سب مل کر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں، اپنا کلام بھیج دے خدا، اپنا کلام بھیج دے خدا۔ آج خداوند ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں خدا، ہم اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سے کلام کر، ہم سے کلام کر خدا، ہماری فطرت سے کلام کر، ہمارے کردار سے کلام کر، ہماری زندگی سے کلام کر خدا، اپنے کلام کو نازل کر، اپنے کلام کو نازل کر، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ پریز گاڈ۔ ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے کلام خدا کی تعظیم کے لیے۔ اگر کوئی آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے اسے سہارا دیجئے، کھڑا کیجئے اسے۔ وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے آسانی سے مل جاتی ہے؟ نکالیے۔ پیدائش کی کتاب 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ ہم مل کر بلند آواز سے اسے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آج آپ لوگوں کے لیے مٹھائی ہے۔ لاسٹ سنڈے آپ کو بتایا کہ اریم کی گریجویشن تھی۔ 15 سال اس کی سٹڈیز کے پورے ہوئے اور لاسٹ سنڈے خدا نے ممکن کیا کہ یہ اپنے کالج سے گریجویٹ ہو سکا۔ تو ڈھیر ساری مٹھائی لائے ہیں، عبادت کے بعد آپ کو چائے کے ساتھ ملے گی۔ ہم شکر گزار ہیں۔ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس بیٹے کے لیے سردیوں کے یونیفارم خریدنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن خدا ان سارے برسوں میں وفادار رہا ہے۔ جلال اس کا ہے، جلال اس کا ہے۔ ہیلیلویا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ فیس نہیں دی گئی، پیپرز میں سے اٹھا دیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے خداوند ہی سے ہر ایک دعا مانگی، خداوند ہی سے منت سماجت کی، کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور آج یہ کالج سے گریجویٹ ہے، ساری فیسیں کلیئر ہیں، بلکہ اگلے ایڈمیشن کے لیے بھی فیسیں جا چکی ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند عظیم ہے، خداوند عظیم ہے۔ پریز گاڈ۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، پس رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر باقی ہے، آپ کا غم ہی آپ کی خوشی بن جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں سچ بتاؤں، ہم اکثر گھر میں یاد کرتے ہیں ان کے پیمپرز کو اور ان کے ٹھبے ٹھبے ہاتھوں کو جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور اب خدا نے چاہا تو اب ہم ان کے بچے دیکھیں گے۔ ہیلیلویا۔ باپ کے تعلق سے بات کریں گے، باپ کی کچھ خصوصیات، باپ کا کریکٹر جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں اس چیز کے لیے کوشاں ہوں گے کہ جو بائبل مقدس ایک باپ کا کردار بیان کرتی ہے، ہم ایک باپ ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، ہم بھی اس کردار کو، اس کریکٹر کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔
بالخصوص آج کا کلام ایڈریس کرے گا جو باپ ہیں، جو والد یہاں بیٹھے ہیں، جو فادرز یہاں بیٹھے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جتنی مائیں بیٹھی ہیں وہ یہ کہیں کہ آج کا کلام تو فادرز کے لیے تھا، والدوں کے لیے تھا، آج میں بری الذمہ ہوں. نہیں، خدا کا کلام ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک ذی نفس کے لیے خدا کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. احتیاطاً اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین. اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے. تھوڑا آگے چلیں تو 6 باب میں نوح کا پراپر نسب نامہ ملتا ہے، لیکن یہاں بھی اس کے 3 بیٹوں کا ذکر ہے. اس سے پیشتر کہ اسے بیٹے ملتے، اس نے کام کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا کام کیا ہے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے. بائی دا وے، آگے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آیت میں اس کا جواب ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو بیٹے ملے ہیں؟ 3 بیٹے ملے ہیں. ہاں نہیں، فرما برداری کی. کشتی تو آگے ہے ابھی. اور کیا کام کیا اس نے؟ نہیں. کون بولا؟ اور شاباش، شاباش، ویری گڈ. 500 سال انتظار کیا ہے. کتنے 100 سال؟ کیا بننے کے لیے؟ باپ بننے کے لیے. او مائی گڈنس، 500 ایئرس، 500 سال کا انتظار، اور پھر جا کے ایک ٹائٹل ملا. ہمارے ہاں جب بیاہ شادی ہوتے ہیں تو مائیں جب اپنی بہوؤں کو بیاہ کے لاتی ہیں، تیل انڈیلتی ہیں، شگن کرتی ہیں، 2-3 مہینے گزر جانے کے بعد جب کوئی خوشی کی خبر نہ آئے تو پھر ایسے تماشے کرتی ہیں، ڈرامے کرتی ہیں، ایسے بیہودہ مشورے دیتی ہیں، ایسے کام کرتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اس جہان سے کہیں اور نکل جائیں. کسی بابے کو دعا کرا، تیل منگا، تیل دعا کرا، بادام منگا، بادام دعا کر کے کھا، جا کے تو دعا کرا جا کے. کس لیے؟ کس لیے؟ اولاد کے لیے. کچھ عرصہ نہ ہو تو وہی ساس جو بڑے لاڈ پیار کے ساتھ بیاہ کر لاتی ہے، وہی اسے منحوس قرار دینا شروع ہوتی. یہ منحوس ہے اس کے ہاں اولاد، یہ بانجھ ہے. لیکن اس نے 500 سال انتظار کیا ہے. 500 سال. کیا آپ سمجھتے ہیں خدا کسی سے کلام کر رہا ہے؟ کسی باپ سے، کسی ماں سے، کسی ساس، کسی سسر سے، ایون کسی شوہر سے بھی، اور کسی بیوی سے بھی، جو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں اولاد ہو رہی؟ کیوں نہیں بچہ ہو رہا؟ کیوں خدا ہمیں برکت نہیں دے رہا؟ اس شخص نے 500 سال انتظار کیا ہے، پھر خدا نے اسے بیٹے دیے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یعقوب کے خط میں لکھا ہے صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں. میں نوح کے کردار کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں انتظار کرنے والوں کو بھی ہم مبارک کہتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. نوح کی کتاب میں لکھا ہے آدمی کے لیے اچھا ہے کہ انتظار کرے. اچھا ہے. میرے بھائی، میری بہن، آپ جو آج یہاں بیٹھے ہیں اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کسی چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، آپ ٹھیک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں.
آپ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں. اگر خدا آپ کو انتظار کروا رہا ہے, اگر خدا آپ کو ویٹ کروا رہا ہے, آپ یقین کیجئے آپ اچھی کمپنی میں ہیں, آپ ٹھیک جگہ پر ہیں, اور آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ملے گا, کیونکہ آپ خدا کے ہاں انتظار کر رہے ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ انتظار کر رہا ہے. شادی ہو چکی ہے, 100 سال گزر گئے, 200 گزر گئے, 300 گزر گئے, 400 500 سال گزر گئے, اور پھر بھی اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. یہ کسی بابے, کسی پیر, کسی ملنگ کے پاس نہیں گیا کہ جی دعا کر دیں جی کو میرے اولاد نہیں ہو رہی, دیکھ کے ذرا بتائیں, ذرا کوٹ کے پادری صاحب ویکھ کے دسیو مسئلہ کی ہے. اقبال ٹاؤن میں ایک بہن تھی, تو وہ اس کے کوئی گھر پہ پرابلمز چل رہے تھے. وہ ایک دن باہر گلی میں ہی ہمیں مل گئی. بھائی جی ذرا دعاتے کرے ہو, بڑے مسئلے چلن ڈے نے. کیوں ہے با جی؟ بس تھانوں پتہ ہے کراندے مسئلے, ذرا کوٹ کے ویکھ کے دسیو ہاں کی مسئلہ ہے. پھر آپ پلا ہو جائے, تو خادمہ کو آئی ہیں کہ جادوگراں کو آئی ہیں؟ اے جڑے ویکھ کے دس دے جے نا, وہ خادم نہیں جے, وہ جادوگر جے. پچھلے ویک کراچی سے ایک بہن کی کال آئی, اور میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا. اولاد نہیں ہو رہی تھی بڑے عرصے سے. جی فلاں نے دعا کی, اس نے کہا اس سال آپ کی دعا ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. 2 پادریوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, کچھ سایہ ہے, تو پاسٹر جی آپ دعا کریں, میں ایمان رکھتی ہوں آپ دعا کریں گے تو سارا ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا 4 آنے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہے پاسٹر جی کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ میں نے کہا جن خادموں نے بتایا ہے, خادم میں نے نہیں کہا, میں نے کہا جن جادوگروں نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں سایہ ہے, ان کو بلائیے اور انہیں کہیے کہ اس سائے کو دور کریں. نہیں پاسٹر جی ہم تو آپ سے ہی دعا کراتے ہیں. میں نے کہا آئندہ کے بعد مجھ سے نہیں کرانی آپ نے. دونوں پاسے رکھے نے, سائے والے بھی ہے نے, دعا والے بھی ہے نے. وہ ایک مائی تھی نا, تو وہ کسی خادم کو اپنے گھر لے گئی, کہتی ہے دعا کر دیتے. اگے گئی تو اگے وہ کسی دی فوٹو لگی کسی پیر دی. تو پاسٹر صاحب کہندے نے اماں ہے کی؟ کہندے پترا جے تواڈے کو کام نہ بنے تو ادھروں کرا لਈدا ہے, ادھروں نہ بنے تو تواڈے کو کرا لਈدا ہے. ریاکار عورت. اس شخص نے کسی اور کو نہیں پکارا, کوئی بائبل ایویڈنس نہیں دے رہی ہمیں, کہیں کچھ نہیں لکھا کہ اس شخص نے کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ یہ دوسرے شہر چلا گیا ہو, تیسرے شہر چلا گیا ہو, فون کروائے ہو, یہ کیا وہ کیا. اس شخص نے ایک بہترین کام کیا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ انتظار کیا ہے. انتظار کیا ہے. کہ آپ اپنے معجزات کے لیے پریشان ہیں, آپ اپنے کاموں کے لیے پریشان ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کو انتظار کروانا چاہتا ہے. آمین. کہ یہ میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں. آمین. اس نے 500 سال انتظار کیا ہے, اور پھر 3 بیٹے ہوئے اس کے. ایک باپ کے کردار میں نمبر 1 انتظار ہونا چاہیے. ایک باپ کے کردار میں پیشنس ہونی چاہیے. ایک باپ کے کردار میں صبر ہونا چاہیے. میں صبر کروں گا. صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں, انتظار کرنے والوں کو بھی ہم مبارک کہہ سکتے ہیں, جو انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ خدا کے کسی کام کا انتظار کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, پیشنٹ رہتے ہیں, آپ یقین کیجئے خدا آسمانوں سے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ معجزہ نہیں ہوا, اس کو یہ چیز نہیں ملی ہے, اس کی زندگی میں یہ برکت جاری نہیں ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ انتظار کر رہا ہے, یہ انتظار کر رہی ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں, لیکن چھیتی پان والوں نو پتہ نہیں کی کہندے نے, مبارک نہیں کہندے. بارہ مبارک نہیں کہندے. کیا ہم اکثر کہتے ہیں جلدی کے کام کس کے ہیں؟ بس تسی سمجھ گئے ہو. جلدی کے کام شیطان کے ہیں, صبر کے کام خدا کے ہیں. ہیلیلویا. اس نے صبر کیا ہے,
500 سال اس نے صبر کیا ہے، اور پھر جس چیز کے لیے اس نے صبر کیا ہے اس کو وہ چیز خدا نے دی ہے۔ بلند آواز سے کہیے آمین آمین۔ اس سے بیٹے دیے ہیں۔ نمبر 2، ایک اور خوبصورت بات جو نوح نے کی ہے، بلکہ وہ اس کے کردار کا، یہ جو باپ ہے، والد ہے، اس کے کردار کا حصہ ہے۔ 32ویں آیت میں نوح باپ بنا ہے اور معاشرے کی، سوسائٹی کی تصویر نظر آنے لگی ہے۔ اور جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھ گئے، چھٹے باب کی پہلی آیت، ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ تو بشر ہی ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ جو انتظار کر رہے ہیں ان کی عمریں 500 سال کی ہیں، لیکن جو نافرمان ہو گئے، گناہ کرنے لگے، خدا کی روح جن کی روح سے مزاحمت کرنے لگی، ان کی عمریں 120 سال کی کر دیں خدا نے۔ اگر آپ انتظار کر رہے ہیں آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر آپ گناہ اور بدی کر رہے ہیں آپ کی عمر گھٹ سکتی ہے۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ میں سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ خدا کے دل کو غم ہوا جب انسان کی بدی زمین پر بڑھ گئی۔ دیکھیے ذرا، اور خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں، مجھے غم ہے، میرے دل میں غم ہے۔ مگر، سب کہیے مگر، سب کہیے مگر، مگر نوح خداوند کی نظر میں، دنیا، معاشرہ، سوسائٹی خداوند کی نظر میں گرتی جا رہی ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں۔ اگر آپ 11ویں آیت دیکھیں چھٹے باب کی، لیکن زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ زمین پر کیا ہے؟ بدی بڑھ گئی ہے۔ بدی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ خدا کی نگاہ میں پہنچی ہے۔ بدی اتنی بڑھ گئی ہے کہ خدا کی آنکھوں میں چبھنے لگی ہے۔ خدا نے دیکھا ہے اور زمین ناراست ہو گئی ہے۔ سارے زمانے میں عیب ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو خدا کی نگاہ میں مقبول ہے، جو خدا کی نگاہ میں مقبول ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں پادری صاحب جی ویکھو پھر دنیا نو بھی تے رکھنا ہے نا، او منڈے کھنڈے نے انہوں نے چٹی لا لین دیو، بیاہ شادیاں تے اسی ساؤنڈ تے پہلے رب خداوند بادشاہ چلدا ہے، اسی ساؤنڈ تے پھر بلو نہیں تیرا لال کگرا چلدا ہے، اسی ساؤنڈ تے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا اور مسیح مکس ہو رہا ہے۔ دنیا بھی رکھی ہوئی ہے، مسیح بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے زمانے کو نہیں رکھا، اس نے خدا کو رکھا ہے۔ ہیلیلویا! اس نے خدا کو رکھا ہے، اس نے خدا کی عزت کی ہے۔
زمانے میں کیا ہو رہا ہے. اس نے نہیں کہا, اس نے نہیں اپنے بیٹے کو کہا یار تھوڑا جا بچ بچا کے کر لے, دنیا بھی رکھنی پیندی ہے, میں آپ پہ خدا نہ گل کر لانگا. کئی ایسے بے وقوف پرانے لوگ ہو گزرے ہیں جو او یسو نہ گل کر لانگے, او یسو نو منا لانگے. منان تے او تینوں آیا ہے, او دے خون نہ تل جا مان جا. زمانے میں بدی ہے, دنیا میں بدی ہے, زمین ناراست ہو گئی ہے, ہر طرف گناہ, بدی, نافرمانی, خدا کو قہر آلود کرنے کا سامان ہر ایک گھر میں, ہر ایک زندگی میں کثرت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. لیکن ایک شخص زمین پر ایسا ہے جو خدا کی نگاہ میں مقبول ہو رہا ہے, مقبول ہو رہا ہے. ہاللیلویہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سارا زمانہ ناراض ہو جائے, لیکن اگر ایک کھڑا ہو جائے, ایک اپنے آپ کو پاک کر لے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایک بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. صرف ایک شخص, صرف ایک شخص آپ بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں. موج کے ساتھ بہنا آسان ہے, لیکن اس کے مخالف چلنا مشکل ہے. رسم و رواج کے ساتھ جانا آسان ہے, لیکن اس کے مخالف چلنا مشکل ہے. مخالف چلنا, یہ باپ ہے, 500 سال انتظار کیا, اور دوسرا کام پورے زمانے میں بدی ہے, لیکن یہ شخص زمین پر راست باز ہے. ہاللیلویہ. خوبصورت کردار ایک باپ کا, ایک باپ کا خوبصورت کردار جو انسپائر کر رہا ہے, موٹیویٹ کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے آج کے باپ کو. یہ کردار زمین کے, دنیا کے شروع ہوتے وقت ہے, اور آج زمین دنیا اینڈ ہو رہی ہے, اور آج کے باپ کو اس ابتدائی کردار کو اپنی زندگی میں لینا انتہائی ضروری ہے. آمین. یہ دنیا کے ابتدا کا باپ ہے. ہم دنیا کے انتہا کے, جب دنیا اینڈ ہونے والی ہے, ہم اس وقت کے ایماندار اور باپ اور ماں ہیں. اس شخص کا کردار گریٹ انسپریشن ہے, گریٹ انسپریشن ہے. یہ انتظار کرنے والا ہے, یہ پینک نہیں ہوتا, فرسٹریٹ نہیں ہوتا, یہ رکتا ہے, ٹھہرتا, انتظار کرتا ہے, اور جب خدا اسے دے دیتا ہے. سنیے, اس نے اپنے بیٹوں کو نہیں کہا کہ تم بھی جا کر باہر بدی کرو. باہر سارا زمانہ بدی کر رہا ہے, سارا زمانہ شراب کے پرمٹ بنوا رہا ہے, سارا زمانہ نالائق حرکتیں کر رہا ہے, لیکن یہ اور اس کے بیٹے, اس کی بہویں, اس کی بیوی, یہ خدا کی نگاہ میں ایک راست باز خاندان ہیں. سب کہیے خداوند تیری تعریف ہو. آمین, آمین. ہمارے ہاں باپ اکثر, مائیں بھی اکثر, ابھی بیٹا 12-13 سال کا ہوتا ہے تو اس کو موٹر بائک لے کر دے دیتے ہیں. بس وہ پھر جتنا زور اس کا ہوتا ہے وہ لگاتا ہے بائک پہ, جتنا ہاتھ اس کا گھوم سکتا ہے وہ گھماتا ہے. پھر بائک بھی اپنا پورا زور دکھاتی ہے, جتنی دور جا کے گر سکتی ہے, ٹھک سکتی ہے, ٹھکتی ہے, گرتی ہے, جتنی گہری کھائی میں جا سکتی ہے جاتی ہے. پوچھا جائے گڈی کیوں لے کے دیتی, بائک کیوں لے کے دیتی جائے, پر صاحب جی بڑا ہی تنگ کردہ سی, وہ سارے دوستاں کو ہے سی, دیکھو ہے نہیں سی, باقی بھی لتاں توڑا کے گھر بیٹھے نے, یہ بھی لتاں توڑا کے گھر آ گیا وے. زمانہ, زمانہ, زمانے میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میرے گھر میں میری اولاد, میری زندگی, میرے کردار میں وہ ہوگا جو بائبل مقدس مجھے کہے گی. ہاللیلویہ. جو بائبل مقدس مجھے کہے گی. زمانے میں کیا ہو رہا ہے, زمانے میں کی روایات کیا ہیں, زمانے کے طور طریقے کیا ہیں, کرنے دیجیے انہیں. ہمیں تو ان کے لیے بھی فائٹ کرنی ہے, ہمیں ان کے لیے بھی دکھ اٹھانا ہے, دعائیں کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, تاکہ وہ لوگ بھی راست ہو جائیں. اور اگر ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ جا ملے, خطرناک ہے. اس باپ نے نہ صرف
अपने आप को, अपनी बीवी, अपने बेटों और अपनी बहुओं को भी कंट्रोल में रखा है। मैं अपने बदन को मारता और कूटता और काबू में रखता हूँ ताकि औरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ना ठहरूं। ये अपने बदन को मार रहा है, कूट रहा है, काबू में रख रहा है। इसके बेटे इसके काबू में हैं। क्यों इसके काबू में है? क्योंकि खुदा कहता है कि तू अपनी बीवी, अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों समेत कश्ती में आ जा। बाकी सारी दुनिया को खुदा कह रहा है नाराज हो गई है, लेकिन ये और इसकी बीवी और इसके बेटे और उनकी बीवियां रास्तबाज हैं। क्यों? क्योंकि बाप रास्तबाज है, बाप दुरुस्त जगह पर है, एक बाप रोल मॉडल है, एक बाप को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं और आपके बेटे या बेटी ने भी सूटा शूटा लगाना शुरू कर दिया है, मुझे बताइए आप किस मुंह से उसको कहेंगे सिगरेट ना पिया कर? आपका ज़मीर, आपका अंदर गवारा करेगा, आपको इजाज़त देगा ये बात कहने के लिए? लेकिन जब आप खुद इन चीज़ों को तर्क कर दें, आप उसी के साथ बैठ के उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, पुत्र ये काम मैंने किया है लेकिन अब मैंने तौबा कर ली है, ये काम अब दोबारा ज़िंदगी में नहीं होगा, अब मैं आपको भी इनकरेज करूँगा इस काम को मत करना। हालेलुया, हालेलुया। ये बाप रोल मॉडल है, एग्जाम्पलरी है, इसने एग्जाम्पल सेट की है, इसका किरदार खुदा की निगाह में मकबूल है। सारा ज़माने में बदी है, सारा ज़माना गुनहगार है, लेकिन ये एक शख्स खुदा की निगाह में मकबूल हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक शख्स और उसके साथ इसका ख़ानदान भी, इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर है अपनी बीवी और बेटों और उनकी बीवियों पर। हमने अक्सर सुना है पुराने बुजुर्ग सारी ज़िंदगी खुदा नाल कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रखा, सारी ज़िंदगी ताश खेडी है, सारी ज़िंदगी मल्ले च खलो के गालां कढ़ियां ने, ते एंड जो बुजुर्ग हो गए ने ते उदों रोंदे ने, पादरी साहब जी बच्चे सानू पुछदे नहीं कि तुसी उन्हां नूं पुछिया सी, उन्हां दी जवानी च तुसी उन्हां दे नाल बैठे सो, उन्हां दी मदद कीती सी, उन्हां दे नाल वक्त गुजारिया सी, तुसी उन्हां नूं अलग रखिया सी, तुसी उन्हां नूं गाली गलोच ते रखिया सी, तुसी उन्हां नूं दाबे ते रखिया सी, उन्हां नाल अफेक्शन क्रिएट नहीं होया, मुहब्बत बनी नहीं उन्हां दे नाल, एक रिलेशन, एक ताल्लुक बनिया नहीं, तुसी हुण बोझ लग रहे हो उन्हां नूं। वो इंतज़ार कर रहे ने कदों बाबा रुखसत होएगा ते मंजी ते कमरा वेला होएगा। क्या आप एक बाप होते हुए अपनी औलाद के साथ वक्त गुजारते हैं, उनको तरबियत नसीहत करते हैं? मेरे साथ ज़रा एक रेफरेंस देखिए, सलातीन की पहली किताब पहला बाब 5वीं आयत। तब हजियत के बेटे अदुनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। ये दाऊद के बेटे की बात हो रही है, दाऊद बादशाह के। दाऊद एक बादशाह है, एक नबी है, एक काहिन है, चरवाहा है, शायर है, इतनी ज़्यादा खिदमतें, तोड़े नेमतें इसके पास हैं, लेकिन एक चीज़ में दाऊद 100% नाकाम रहा, और वो इसकी फैमिली लाइफ थी। बादशाह ज़बरदस्त, शायर बेहतरीन, काहिन है ज़बरदस्त, ये नबी है, हर एक खिदमत इसकी सुपर है, लेकिन अपने घर में ये एक अच्छा बाप नहीं बन सका। जंगें लड़ी हैं, शहर फतह किए हैं, लेकिन अपने बेटे, अपनी बेटियां, इज नॉट ए गुड फादर, ये एक अच्छा बाप नहीं बन सका। अगर आप पहली आयत से पढ़ें तो दाऊद अब बहुत बूढ़ा हो गया है, ये चरपाई पे लग गया है, ये चल फिर नहीं सकता अब। और जैसे ही इस बेटे ने, दुनिया ने देखा कि मेरा बाप जो है वो बेड पे चला गया है, अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता, इसने ये सोचा है कि मैं अब बादशाह बनूंगा। और दाऊद का किरदार भी देखिए ज़रा, 6ठी आयत में लिखा है, और उसके बाप ने, यानी ये दुनिया के बाप दाऊद ने
اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. مائی گڈنس. ایک باپ ہو اور بچوں کی تربیت، نصیحت، تنبیہ، ملامت نہ کرے، یہ کیسا باپ ہے؟ وزٹنگ فیکلٹی ہیں پھر، اب باپ نہیں ہے. ایک باپ کا کام اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے، ملامت کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، پیار بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا ہے. آمین آمین. یہ لڑکا، اس نے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا ہے کہ میں بادشاہ بننے والا ہوں. پھر داؤد کے پاس اس کی بیوی گئی، بتسبہ گئی، یونتن نبی گیا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو دنیا بن رہا ہے، تو بادشاہ کس نے بننا؟ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم، بادشاہ جو ہے وہ بتسبہ کا بیٹا سلیمان بنے گا. اور پھر اس کو پراپر پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ بنایا. لیکن اس نالائق نے پھر بھی نالائق حرکتیں نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس کی نصیحت، ملامت، تنبیہ اس کو نہیں کی گئی تھی، اور یہ اپنے باپ ہی کی ایک حرم کے ساتھ یہ بیاہ کرنا چاہتا ہے. یہ بتسبہ کو بھیجتا ہے کہ جا کر بات کر ذرا بادشاہ کے ساتھ کہ مجھے شونمیت کو بیاہ دے. تیرا پلا اے ہجے نالائق پتر دا، گندے پتر دا، جس کی نظر اپنے باپ کی حرم پر ہے. اور پھر سلیمان نے اسے مروا دیا. تو نہیں چاہیے، ایسا بیٹا نہیں چاہیے. کہ آپ ایسے باپ ہیں جن کی اولاد آوارہ ہے، نالائق ہیں؟ کہ آپ ایسے باپ ہیں جن کی اولاد ان کے اختیار سے باہر ہے، ان کے ہاتھوں سے باہر ہے؟ میں نے بے شمار ایسے والدوں کو، ایون مدرس کو دیکھا ہے. ان کے بچے آتے ہیں چرچ میں، گھروں میں بھی، محفلوں میں بھی، شادی بیاہوں میں بھی، کئی ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے وہ بچے، اور وہ ہنستے ہیں پاس کھڑے ہو کے، اور ہمیں افسوس آتا ہے ان پہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں کی ہے. لاڈیوں پیاروں نے بگاڑ دیے ہیں. وہ ایک اچھے والدین ثابت نہیں. بچہ پیدا کر لیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، لیکن تربیت نہیں ہے. سنیے، یہ جو کپلز ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ایک بندہ انتہائی سخت ہو، دوسرا نرم ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے، باپ یا ماں، کوئی بھی. کئی ایسی بے وقوف مائیاں ہیں وہ گالیاں سکھاتی ہیں بچوں کو. مینوں گال کڈ لیندا ہے، تیرا بھلا ہو جے، اے کیوں نہیں کہندی ہن بائبل دیاں ایتاں سنا لیندا ہے، اے کیوں نہیں کہندی تمی پچھوں اہی لانتاں، اہی تاثیراں لے کے پیدا ہوئی، اودے چ جوان ہوئی، اوہی لانتاں، اوہی تاثیراں، اوہی تاریکی دیاں تاثیراں تو اپنے دوتریاں پوتریاں چ تے دوتریاں پوتریاں دے وچ وڑن ڈئی ہیں. ایسی مائیوں سے اپنے بچوں کو الگ رکھیں جو بیہودہ کام، بیہودہ باتیں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہیں. عزت احترام اپنی جگہ، لیکن ہماری اولاد کی تربیت، نصیحت کلام خدا کے مطابق ہونی چاہیے. آمین. بلند آواز سے کہیے آمین. آمین. کوئی ہمارے بچوں کی غلط تربیت مت کرے، غلط تربیت مت کرے. آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں ہوں. ہمارے ابا جی انتہائی پولائٹ تھے. کبھی انہوں نے مطلب غصے سے نہیں، ویری ریئر کبھی ہو تو ہو. لیکن اماں، او ہو مطلب اماں جب گھر پہ ہوتی تھی ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اماں گھر پہ ہے. خاموشی ہے، کوئی رولا نہیں، کوئی شور شرابہ، کوئی مستی نہیں. اماں صرف آنکھوں سے دیکھتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا خاموشی ہونی ہے. پتہ چل جاتا تھا روٹی نہیں کھانی، پرونیاں نے کھانی ہے. پتہ چل جاتا تھا بوٹی آپ ہی نہیں پانی، اس ویلے پرونے بیٹھے نے، انہوں نے روٹی پہلے کھانی ہے. اگر آپ کے بچے مہمانوں کے ساتھ ہی گھس جاتے ہیں، دونوں ہتھی چک لے رہے، چیزاں آگے پیچھے، برتن توڑ، یہ کر، اس کا مطلب کہ تربیت کا خسارہ ہے. تربیت نہیں ہو رہی، اور یہ آگے چل کے پرابلم بنائیں گے آپ کے لیے. جب بچہ پرابلم کرے، دانت مت نکالیں،
सोटी निकालें, जूता निकालें, छड़ी लगाएं उसको, कमर के उसको ज़रा दौरा करें, कान पकड़ाएं, उसको पता चले कि ये काम आइंदा को। और यार लोग कुत्ते ट्रेन कर लेते हैं, हमसे बच्चे ट्रेन नहीं होते हैं। करते हैं कि नहीं ट्रेन कुत्ते? उसको सिट जब बोलते हैं तो सिट होता है, मतलब वो फिर खड़ा नहीं होता, स्टैंड नहीं होता। उसको तो शऊर नहीं है, वो तो बोल नहीं सकता, वो तो पूरी बात समझ नहीं सकता, लेकिन उसको पता है कि सिट जो लफ्ज़ है इसका मतलब है मैंने बैठना है, नो का मतलब है ये काम मैंने नहीं करना। एक बाप वो है जो अपने बच्चों की तरबियत करे, नसीहत करे, तंबीह करे, मलामत करे। एक और चीज़ ख़ास जो हम अक्सर गलती करते हैं, जब हम कहीं मेहमान जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे बच्चों की हरकतें क्या हैं, वहाँ जाके तो अपने बच्चों से उर्दू बोलना शुरू होते हैं। पिछले 4 साल तो घर उर्दू बोली नहीं, तो किसी के घर जाके उर्दू बोलन डे हैं, उर्दू बोलन डे हैं। ना करो ऐसे, हनी सैमी प्लीज, उन्होंने पता ही नहीं इन्हां चीज़ां दा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ करना है। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ रही हैं, ताकि जब आप किसी के घर में जाएं सिर्फ देखें उनको, मुंह ना खोलें, सिर्फ देखें, उनको समझ आए कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप एक अच्छे बाप, एक अच्छी माँ होने का सबूत दीजिए, वरना दुनिया की तरह आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी जमा पूंजी, आपका हासिल, जो कुछ आपने बचाया है, वो सब कुछ हासिल करने के लिए वही बच्चे खड़े हो जाएंगे और एक वक्त आएगा आपको घर से बाहर निकालेंगे और फिर आप रोएंगे, फिर आप कहेंगे बच्चे नहीं सुनते, फिर आप लोगों की हमदर्दियाँ मांगेंगे, फिर आप लोगों से हमदर्दी तलब और आप लोगों से मदद मांगेंगे, अपनी कहानी सुना के हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि लोग हमदर्दी करें हमारे साथ। नहीं, मैंने आपको सिखाया है चर्च, हम ईमानदार हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम कभी उस मकाम पर ना आए कि लोग हम पे तरस खाएं, बल्कि हम उस मकाम पर रहें कि हम लोगों पर तरस खाएं। आमीन, आमीन। हम लोगों पर तरस खाएं, लोग हम पे तरस ना खाएं। लोग क्यों हम पे तरस खाएं जब हमारा बाप जिंदा है, हमारा पालने वाला जिंदा है, हमारा देने वाला, बांटने वाला, खुराक देने वाला, हमारी फिक्र करने वाला जिंदा है। फिर क्यों कोई हम पे तरस खाए, क्यों कोई हमें बेचारा कहे, बेचारी कहे। शट अप कॉल दीजिए जो आपको बेचारा या बेचारी कहे। ऐसे कहा हाँ आप बेचारे होंगे, आप बेचारी होंगे, मेरा तो बाप आसमान पे जिंदा है, मैं ना बेचारा हूँ ना बेचारी, और ना मुझ पे तरस खाने की ज़रूरत है आपको। अपने साथ वाले से कहिए ये कलाम मेरे लिए है। बदी है, नाफरमानी है, गुनाह है ज़मीन पर, लेकिन ये शख्स खुदा की निगाह में मकबूल हो रहा है, ये मकबूल हो रहा है। सुनिए, दाऊद और नूह की ज़िंदगी में थोड़ा सा मुआजना करते हैं। नूह अपने ख़ानदान को टाइम दे रहा है, दाऊद जंगों को टाइम दे रहा है। दाऊद मिनिस्ट्री कर रहा है, बड़ा मसरूफ है, लेकिन नूह अपने घर के बाहर कश्ती बना रहा है। नंबर 2, इसने अपने बच्चों को साथ लगा लिया होगा, यार ए फड़ाई ज़रा आ रही, ए फड़ाई ज़रा रंदा, ए फड़ाई ज़रा किल, ए फड़ाई ज़रा थोड़ी। इसके बच्चे इसके साथ लग गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जुड़ गए हैं। दाऊद के बच्चे, दुनिया उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है, उसकी सीट, उसकी पोजीशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ वक्त नहीं गुजारा, उसने बताया नहीं कि ये पोजीशन किसके पास आएगी, ये इख्तियार, ये अथॉरिटी किसके पास जाएगी, उसने बताया नहीं है। जब प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, लोग आ गए हैं, नातन नबी आ गया और वो कह रहे हैं कि बादशाह, वो दुनिया बादशाह बनने जा रहा है, तो क्या उसका प्लान है? कहने नहीं 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 नहीं, बादशाह तो सुलेमान को बनाना है। प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात हम मिनिस्ट्री में इतने इंगेज हो जाते हैं कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं।
نظر انداز ہونا ان کی تربیت معاشرہ کرتا ہے، ان کی تربیت سوسائٹی کرتی ہے، ان کی تربیت گلی پہ کھڑے ہوئے نکڑ کے لوگ کرتے ہیں، آوارہ لڑکے ان کے دوست بنتے ہیں، پھر وہ اسی ایٹماسفیئر، اسی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، اور گزرتے گزرتے گلی کے کونے پہ جب دیکھتا تو اس کو ٹھڈا مارتا ہے، گالی دیتا ہے، اوے کار چل کے بیٹھ۔ تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ 3 مہینے کے بعد آ کے منہ دکھا اور آتے ساتھ انہیں جھڑک کے اوے کار چل، تینوں کنے کہتے کھلو، تینوں کنے کیا 6 مہینے بعد آ کے دی تربیت کر، باقی 3 مہینے کتنے سے، پورا مہینہ کتنے سے۔ ایک اچھا باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے، منسٹری ہو یا نہ ہو۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹی نالائق نکلیں، آوارہ نکلیں، ہرگز نہیں۔ میں ان کی تربیت کروں گا، نصیحت کروں گا، جب یہ پروان چڑھ رہے ہیں تب نصیحت اور تربیت کروں گا۔ انہیں بھی پتا ہے کہ گھنٹہ کو ابا آیا ہے، انہیں نکل جانا ہے، پھر ساڑیاں وہی موجاں، وہی سائیکل، وہی نکر، وہی جینز۔ ایک بہت زبردست خادم ہو گزرے ہیں، ڈیرک پرنس، بہت انجیل سنائی اس نے دنیا کو۔ ایک دن واپس اپنے گھر آیا، دعا کر رہا تھا، خدا نے اس سے کہا، ڈیرک اگر تو ساری دنیا کو بچا لے اور تیرا اپنا خاندان نہ بچے تو کیا فائدہ؟ میرے پروگرام، میری میٹنگز، منادیاں، دنیا، پروفائل، سب کچھ زیرو ہے اگر میری اپنی اولاد خدا سے پیار کرنا نہ سیکھے، اگر میری اپنی اولاد مجھے رول ماڈل نہ مانے، اگر میری اپنی اولاد میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنا شروع نہ کرے، کیا حاصل؟ اگر میں ان کے ساتھ وقت نہ گزاروں، اگر میں ان کے ساتھ مذاق نہ کروں، اگر میں ان کے ساتھ شغل میلہ نہ کروں۔ داؤد خدمت، منسٹری کرتا رہا، اولاد نافرمان۔ نو بچوں کو بھی، آئی بلیو، بائبل میں نہیں لکھا لیکن یہ گھر کے سامنے ہی اپنی کشتی بنا رہا تھا، اور اینڈ یہ ہوا ہے، خدا نے آسمان سے کیا کہ ساری دنیا کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر تو، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، سب کے سب کہاں آنا؟ کشتی میں آنا، سب کے سب۔ سنیے، نو کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک اچھا باپ، ایک ایسا باپ جو خدا کی نظر میں مقبول ہو، کیسے بن سکتا ہے؟ نمبر 1، وہ انتظار کرنے والا ہو۔ نمبر 2، وہ گناہ اور بدی سے کنارہ کرنے والا ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، کہ یہ آج کا کلام میرے لیے ہے۔ سنیے، نہ صرف یہ بدی سے کنارہ کرنے والا ہے، بلکہ اگر 6 باب کی 9 آیت پڑھیے، ایک اور خوبصورت خصوصیت، کریکٹر اس کا، نو کا نسب نامہ یہ ہے، نو مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ ہو مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں۔ اچھا، اب ایک چیز جو یہاں پر پڑھنے کو مل رہی ہے، وہ ترتیب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اوپر ہیڈنگ کیا ہے؟ آیت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ نو کا نسب نامہ یہ ہے۔ اب جب نسب نامہ آپ نے کہا تو اس کے فوراً بعد آپ کو اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام ترتیب وار دینے چاہیے تھے، لیکن بیٹوں کے نام سے پہلے اس کا کردار لکھا ہے۔ ہیلیلویا، کیا ہی خوبصورت کریکٹر ہے، کیا خوبصورت آرڈر ہے۔ اس سے پیشتر کہ میرے بیٹوں کے، میری بیٹیوں کے نام لیے جائیں، لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں ایک راست باز ہوں، میں ایک دیندار ہوں، میں خدا خوف شخص ہوں، میں خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہوں، میں خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ اوپر لکھا ہے کہ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، لیکن نسب نامے سے پہلے اس کا کردار لکھا گیا ہے۔ وہ راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے۔ ہیلیلویا، راست باز شخص ہے۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ کیا نسب نامہ ہے اس کا؟ آگے لکھا ہے، نوح مرد راست باز ہے اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب ہے، اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اگلی آیت میں جا کے اس کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ یہ کردار مجھے انتہائی چیلنج کر رہا ہے۔
مجھے اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. خوبصورت کردار ہے. اب کا پتہ نہیں، لیکن جب پاکستان بنا تو بزرگوں نے بتایا تھا کہ جس شخص کے ذمہ دار کے 12 بیٹے ہوتے تھے اسے 1 مربع زمین دی جاتی تھی. ہمارے بزرگ بتاتے تھے، اور یہ جو کرسچن ویلیجز ہیں ان میں ایسا ہوا بھی ہے. بہت سے لوگوں کو مربع زمین ملی ہے. کیوں؟ 2 چیزیں تھیں. ایک تو زمین کاشت کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے. پاکستان بہت بڑا تھا، آبادی کم تھی. یہ جب پاکستان بنا اس کے فوراً بعد کی بات ہے. نمبر 2، اب لوگوں کے اندر یہ لالچ پیدا کر دیا کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ زمین ملے گی. تو ہونے کیا لگا؟ بے شمار افزائش ہونے لگی. بچے پیدا ہونے لگے، بیٹے پیدا ہونے لگے، بیٹیاں پیدا ہونے لگی، اور پاکستان میں آبادی بڑھنے لگی. جس کے 12 بچے ہو جاتے تھے وہ مربع کا مالک گنا جاتا تھا. اب ہوا یہ، فوکس کس چیز پہ ہو گیا؟ 12 بیٹوں پہ. بیٹے پیدا کرنے ہیں، 12 بیٹے ہونے چاہیے، مربع زمین مل جائے گی. لیکن اس سب کچھ میں کردار سائڈ پہ رہ گیا. فوکس کس چیز پہ ہو گیا؟ نمبر پہ. 12 پتر. اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا جس کے بیٹے ہوتے تھے 12-14 اس سے لوگ ڈرتے تھے. پنجابی کہتے ہیں پتر باواں ہوندیاں نے، بھرا باواں ہوندیاں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جے کتے لڑنا پی گیا تے 12 تے گھر دے بندے نے ساڈے. اب یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک مقام بنانے کے لیے، روب داب کے لیے. فلانے بندے دے 12 پتر نے، سارے کو جڈے نے. اس وقت کام تو ہوتا نہیں، روٹیاں کھانیاں نے تے زمین گوڈنی ہے. محنت دبا کے، جو فزیکل محنت ہے، روٹی بھی دبا کے، دودھ دہی مکھن ہر چیز کر دی خالص. تو وہ افزائش بھی جلدی پاتے تھے، موٹے تازے بھی ہوتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے. اب اس سب کچھ میں اولاد تو مل گئی، بیٹے تو مل گئے، خدا دے بھی رہا ہے، لیکن ان کی شاید تربیت نہیں ہو رہی ہے. وہ لے اس لیے رہے ہیں کہ جے گوانڈیاں نہ لڑائی ہوئی تے اسی ود کے آنا میں. کانسیپٹ کیا ہے پیچھے؟ آپ باپ کس لیے بن رہے ہیں؟ آپ ماں کس لیے بن رہی ہیں؟ آپ کیوں بیٹے لے رہے ہیں؟ آپ کیوں خدا سے پتر مانگ رہے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ معاشرے میں اپنا ایک مقام، ایک رتبہ، ایک روب، ایک دبدبہ چاہتے ہیں. خدا بیٹے کیوں دے رہا ہے؟ خدا اپنے وعدوں کو پورا کر رہا ہے، وعدوں کو پورا کر رہا ہے. اولاد کس کی طرف سے؟ اور پیٹ کا پھل بھی یہ خدا کا وعدہ ہے جو ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہے. جب خدا آپ کو بیٹے دے، آپ کو بیٹیاں دے، آپ کو اور مجھے. سنیے، جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے وہی اولاد ہم 2 جگہ پر دیتے ہیں. نمبر 1، ہم وہ اولاد سوسائٹی کو واپس کرتے ہیں، معاشرے کو واپس کرتے ہیں. نمبر 2، ہم وہی اولاد خدا کو واپس کرتے ہیں. خدا نے ہمیں دی. مثال کی کتاب پڑھیے، اس میں لکھا ہے بار بار، اپنے باپ کی جس سے تو پیدا ہوا ہے اس کا شنما ہو، نصیحت پذیر ہو، تربیت پذیر ہو. اس کا مطلب کہ باپ جو تجھے کہے وہ باتیں مان. لیکن اگر باپ کہے ہی نہ تو مانے کیسے؟ اگر باپ نصیحت کرے ہی نہ تو مانے کیسے؟ اگر باپ تنبیہ اور ملامت کرے نہ تو وہ تربیت پذیر ہوگا کیسے؟ ہمیں بیٹے مل جاتے ہیں، بیٹیاں مل جاتی ہیں. نمبر 1، ہم وہی بچے سوسائٹی کو دیتے ہیں، معاشرے کو دیتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک کی بھی اولاد ہے، ایک کنہ دا بچہ ہے. اس کا مطلب قصور اس کا نہیں ہے، قصور پیچھے سے چلا آ رہا ہے. نہ تربیت ہوئی، نہ نصیحت ہوئی، نہ ملامت ہوئی، نہ تنبیہ ہوئی. اب جو کچھ وہ باہر آ گیا ہے، سوسائٹی میں آ گیا ہے، جو کچھ سوسائٹی نے اسے بنا دیا وہ بن گیا. اس کا مطلب آپ نے وہ بچہ سوسائٹی کو، معاشرے کو بنا کر نہیں دیا، معاشرے نے آپ کے بچے کو جو چاہا وہ بنا دیا ہے. آپ میں سے کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ نے بچہ بنا کر سوسائٹی کو نہیں دیا. ایک تربیت پذیر، ایک نصیحت پذیر، ایک فرما بردار، ایک پیٹریوٹک پاکستانی. آپ نے کوئی محنت نہیں کی اس پہ، آپ نے پیدا کیا، آپ نے چھوڑ دیے. خدا حساب لے گا آپ سے، حساب لے گا آپ سے.
آپ مالک نہیں، آپ مختار ہیں، اور بائبل کہتے ہیں مختار کا کام یہ ہے کہ سب باتوں میں دیانتدار نکلے۔ آپ کو جب اولاد ملے، جب بیٹے ملیں، جب آپ باپ بن جائیں، ماں بن جائیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت اور نصیحت کریں۔ آمین۔ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اور نصیحت کرنی ہے۔ نمبر 1، آپ سوسائٹی کو اولاد دیتے ہیں۔ نمبر 2، آپ اپنے بچے خدا کو پھر واپس دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدا تیرا شکر، تو نے مجھے یہ اولاد دی، اب یہ اولاد میں تجھے واپس دیتا ہوں۔ اس کی زندگی میں میری نہیں، ہماری نہیں، بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پھر آپ خدا کی نگاہ میں مقبول ہوں گے، پھر آپ خدا کی نگاہ میں پروان چڑھیں گے۔ زمین پر بدی ہے، زمین پر گناہ ہے، کہیں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، لیکن ایک خاندان ایسا ہے جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اور خدا اس خاندان کو اپنی نگاہ میں مقبول کر رہا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات جو باپ کی ہے، وہ باپ نمبر 1 وہ انتظار کرتا ہے، نمبر 2 وہ خدا کی نگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور نمبر 3 خاص بات جو ہے وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ 13ویں آیت دیکھیے ذرا، بلکہ میں 12ویں سے پڑھوں گا۔ اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور 13ویں آیت خاص جو ہے، اور خدا نے نوح سے کہا۔ خدا نے ایک باپ سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے نوح جو ہے وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ نوح اپنے کان خدا کو دیتا ہے، خدا بول، تو بول کے کیا کہتا ہے، بول کے ہم سنتے ہیں، تو ایک بار کہے گا اور ہم 2 بار سنیں گے۔ اس طرح کے باپ خداوند کو چاہیے۔ خدا نے جب دیکھا کہ یہ انتظار کرنے والا ہے، یہ شکایت کرنے والا نہیں ہے، خدا نے دیکھا کہ ساری زمین پر بدی ہے لیکن یہ میری نگاہ میں مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر خدا اس سے بولنے لگا، بات کرنے لگا۔ کیا آپ دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر کہہ سکتے ہیں خداوند مجھ سے بھی بات کر؟ دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کے بلند آواز سے کہیے، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ آمین، آمین۔ خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کر، اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ اب خدا اس کو پورا پیٹرن دے رہا ہے، نقشہ دے رہا ہے کشتی بنانے کا۔ وہ کام اسے کرنے کو بول دیا خدا نے جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا، بلکہ زمین پر پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہے۔ وہ کام خدا نے اسے دیا ہے۔ اب یہ شخص کیوں کرنے لگا ہے؟ نمبر 1 یہ انتظار کرنے والا باپ ہے، نمبر 2 یہ خدا کی نگاہ میں مقبول، اور نمبر 3 یہ خدا کی آواز کو سنتا۔ نمبر 4 چوتھا کیا ہے؟ 22ویں آیت لکھا ہے، اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، ویسا ہی عمل کیا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بعض اوقات ہم سن لیتے ہیں لیکن جو کچھ سنا وہ یہی رہ گیا، ساتھ لے کر نہیں گئے۔ جو کچھ سنا یہی چھوڑ گئے، اس کو پکڑا نہیں، اسے اپنی زندگی کا کردار کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ یہ جو تربیت اور نصیحت کی باتیں کی ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کی ہیں کہ آپ لوگ انہیں اپنی زندگی، اپنے کردار، اپنے خاندان، اپنے ازدواج کا حصہ بنائیں اور ان پر عمل کرنا شروع کریں۔ نوح ایک ایسا باپ ہے، خوبصورتی اس کی یہ ہے جو کچھ خدا نے اسے کہا ہے وہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ ہیلیلویا، کیا ایک خوبصورت کردار ہے باپ کا۔ اب دیکھیے ذرا 17ویں آیت کو، خدا نوح سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے دیکھ
میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے، لیکن کیا؟ تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، نہ صرف تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کون کون؟ تو، تیرے بیٹے، تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں۔ میں نے نوح کے تعلق سے ایک بار پہلے بھی میسج دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر میں راست باز ہوں تو میرے وسیلہ سے میری بیوی بچ جائے گی، میرے بیٹے بچ جائیں گے، ان کی بیویاں بچ جائیں گی۔ اس سے مثال، اگر میں راست باز ہوں میرے وسیلہ سے میرا خاندان بچ سکتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ اگر میں راست باز ہوں، میں راست باز ہوں۔ بعض اوقات ہم آدم اور حوا کی طرح ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، بس الزام لگاتے ہیں۔ الزام لگانا آسان ہے، فائٹ کرنا مشکل ہے۔ الزام لگا کے آپ اپنے آپ کو اس کیس میں سے نکال لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ کاشف کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہوتے جی خداوند وہ تو نے جو لڑکی دی ہے نا، عورت دی ہے، اس نے یہ کھلایا ہے مجھے، میں تو ایسا نہیں تھا۔ اس کے پاس آیا، ہوا تو نے کیا کیا؟ وہ جو سانپ تو نے پیدا کیا اس نے مجھے بہکایا تو میں نے کھا۔ الزام لگا رہے ہیں۔ الزام لگا دیا تو ہم سمجھے کہ ہم بری الذمہ ہو گئے، ہم خدا کے ہاں پاک باز ہو گئے، پارسا ہو گئے، اب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن الزام لگانا بھی ایک گناہ ہے۔ الزام لگانا آسان ہے، فائٹ کرنا، یہ کہنا آسان ہے، اے لڑاکی ہے، اے لڑاکا ہے، پادری صاحب ہے شراب بہت پیندا ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ لیکن اس کے لیے رخنوں میں کون کھڑا ہو؟ اس کے لیے خدا کے حضور میں کون جائے؟ کون اس کے گناہوں کے لیے خدا سے کہے کہ اسے معاف کر دے؟ کون شفاعت کرے؟ کون اس کے لیے معافی مانگے خدا کے؟ کون خدا کے قہر کو روک سکے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے نوح سے؟ تو آ، تیرے بیٹے آئیں، تیری بیوی آئے اور تیرے بیٹوں کی۔ کیا پورا فیملی پیکج دیا خدا نے کہ نہیں؟ لیکن اس سے بیشتر کہ خدا اس کے سارے خاندان کو بلاتا، اس نے بھی ثابت کیا ہے کہ میں راست باز ہوں، میں ایک بہترین باپ ہوں، میں ایک فرما بردار باپ ہوں، میں انتظار کرنے والا باپ ہوں۔ میرے کریکٹر میں، میرے کردار میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو باہر دنیا میں ہے۔ میں فرق بندہ ہوں، میں فرق بندی ہوں۔ جو کچھ دنیا میں، جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ نوح میں اور آپ میں ایک بڑا خاص فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، نوح صرف یہوہ خدا کی آواز سنتا تھا۔ آپ کو اور مجھے یسوع نام بھی مل چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں خدا کون ہے، ہم جانتے ہیں ہماری دعائیں کیسے اس کے حضور پہنچیں گی، ہم جانتے ہیں کہ خدا کے اور ہمارے بیچ میں ایک درمیانی ہے، ہم جانتے ہیں خدا کو چھونے سے پہلے ہمارا ایک مددگار ہے جو ہمارا ہاتھ بھی پکڑے گا اور خدا کا ہاتھ بھی پکڑے گا اور ہمیں ایک کر دے گا۔ نوح کے پاس یہ اپرچونٹی، یہ پریویلیج نہیں تھی۔ نوح کو نہیں پتا تھا یسوع کون ہے، خون کون ہے، کفارہ کیا ہے، نوح کو نہیں پتا تھا۔ لیکن نوح کو یہ پتا تھا یہوہ جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ٹھہرا۔ آپ کے اور میرے پاس تو یسوع کا خون بھی ہے، ہیلیلویا، یسوع کا خون بھی ہے جس کے باعث ہم پاک ہو سکتے ہیں، جس کے باعث ہم راست باز ہو سکتے ہیں، جس کے باعث ہم اپنے گناہوں سے رہائی پا سکتے ہیں، مخلصی نجات پا سکتے ہیں اور خدا کے قہر کو روک سکتے ہیں۔ آپ کے اور میرے پاس تو ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی قدرت ہے، ایک بڑی فیور ہے کہ ہم آج اس نوح کے کردار سے کچھ سیکھ پائے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، آئیے خداوند اپنے خدا سے کہیں، خداوند یہ سب کچھ جو نوح کے کردار میں تھا
मेरी ज़िंदगी में भी पैदा कर। मैं खुदावंद नूह की मानंद एक फर्मा बरदार खादिम बनना चाहता हूँ, फर्मा बरदार बाप बनना चाहता हूँ। खुदावंद मेरे बेटे मेरी बेटियां सबसे पहले तेरे फर्मा बरदार हों, तेरे कलाम की फर्मा बरदारी करें, और उसके बाद खुदा वो मेरे भी हुक्म में रहें, कश्ती में आ जाएं, वो मेरे साथ बुलावे में शामिल हो जाएं। आइए नूह के किरदार को अपने सामने लाइए। उसकी ज़िंदगी में क्या खूबियां हैं, उसका किरदार कैसा बेहतरीन किरदार है। वो इंतज़ार करने वाला है, वो खुदा की निगाह में मकबूल होने वाला है, वो खुदा की आवाज़ सुनने वाला है, वो रास्तबाज बाप है, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा है, अपने ज़माना के लोगों में बेअब है। आइए खुदा से कहिए, खुदा मुझे नूह की मानिद रास्तबाज बाप बनना है, मुझे नूह की मानिद रास्तबाज माँ बनना है। सब अपने हाथ उठाइए आसमान की जानिब और दुआ करना शुरू कीजिए। सुनिए, नूह ज़माने को तो नहीं बचा सका, लेकिन नूह ने अपना ख़ानदान बचा लिया है। हालेलुया। ज़माना हलाक हो गया, लेकिन इसका ख़ानदान बच गया है। शायद खुदा आपसे आपके ख़ानदान की तवक्को कर रहा है, अपनी बीवी, अपने शौहर, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को बचाने वाले हों। आपसे खुदा आज ये तवक्को कर रहा है। एक बेहतरीन बाप होने का सबूत दीजिए। फादर्स डे मनाना काफ़ी नहीं है, एक बेहतरीन बाप बनना ज़रूरी है। आपके बच्चे किसके हाथों में हैं? आपके बेटे, आपकी बेटियां किसके हाथों में हैं? उनकी तरबियत कौन कर रहा है? क्या आप एक बाप होते हुए, एक माँ होते हुए अपने बच्चों को उस राह की तालीम दे रहे हैं जिस पर उन्हें चलना है? कलाम यही कहता है, अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत कर, उस राह की तालीम दे जिस पर उन्हें चलना है, जिससे वो बूढ़े होकर भी वापस ना लौटें। आइए सच्चे दिल के साथ खुदा के हुज़ूर अपने आप को उंडेलना शुरू करें, सच्चे दिल के साथ। कहीं आपका बेटा दुनिया तो नहीं है, कहीं आपके बच्चे नाफरमान तो नहीं हैं। क्या आपने एक बाप होते हुए उनकी तरबियत की है, उनकी नसीहत की है, उनको तंबीह और मलामत किया है? मेरे भाई, मेरी बहन, आपको माँ बाप होते हुए इसका हिसाब देना होगा, इसका हिसाब देना होगा। आप कैसे बाप हैं? क्या नूह का किरदार आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होता है? आइए उससे कहना शुरू करें, खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, मैं इल्ज़ाम लगाने वाला बना हूँ, मैं इल्ज़ाम लगाने वाली बनी हूँ। हालांकि वही इल्ज़ाम जो मैंने लगाए मुझ पर सच साबित होते थे। खुदावंद मुझे मुआफ़ कर दे, मेरे ख़ानदान में खुदा, मेरी बीवी, मेरे शौहर की निगाह में मुझे फिर से बहाल कर, मेरे ख़ानदान को फिर से बहाल कर। खुदा, नूह की रास्तबाजी का जिक्र बाइबल मुकद्दस में आया है, नूह के सब्र का जिक्र बाइबल मुकद्दस में आया है, नूह के मकबूल होने का जिक्र बाइबल मुकद्दस में आया है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी रास्तबाजी का जिक्र आसमानी किताब में आ सकता है, खुदा की किताब में आ सकता है, आपके बारे में भी लिखा जा सकता है। इमरान मर्द रास्तबाज है जो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। जाहिद मर्द रास्तबाज है, अरशद मर्द रास्तबाज है, पतरस मर्द रास्तबाज है जो खुदावंद से डरता है और उसकी सब राहों पर चलता है। आपके लिए भी ये कहा जाए, आपके लिए भी ये कहा जाए, ये सुना जाए। हालेलुया। चर्च, आइए अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और नूह के किरदार को याद कीजिए और खुदा से कहना शुरू कीजिए,
میں تیری آواز سنوں گا، میں تیری نگاہ میں مقبول ہوں گا، میں انتظار کروں گا، میں تیری نگاہ میں مقبول ہوں گا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، منسٹریز میں کیا ہو رہا ہے، خدا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اے باپ، میں اپنی بیوی کو بچاؤں گا، میں اپنے خاندان کو بچاؤں گا، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو بچاؤں گا، میں انہیں نجات تک لے کر آؤں گا۔ خدا، میں اپنے گناہوں، اپنے گھاٹوں، اپنی کمیوں کمزوریوں کا اقرار کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا مجھے معاف کر دے، میرے گناہ مجھے بخش دے، میری خطائیں میرے ذمہ نہ لگا۔ خدا، میں آج تیرے مذبح پر سچے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ خدا مجھے معاف کر دے اور ایک اچھا باپ بننے کی توفیق دے۔ میں رول ماڈل ہوں خدا، میرے بیٹے میری بیٹیاں مجھے انسپائر کریں، وہ میرے قدموں پہ قدم رکھ کر چلنا چاہیں۔ خدا، اے خدا، میں کسی کی گراوٹ کا باعث نہ بنوں، بلکہ بہتروں کو اٹھانے کا سبب ٹھہروں۔ اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو اے باپ میں تیرے سامنے لاتا ہوں۔ تیرے اس کلام کے وسیلہ سے جو آج تو نے کیا ہے، میری تعمیر کر، رہنمائی کر، مدد کر۔ خدا دنیا کی چیزیں مجھ میں نہیں، بلکہ میں اور وہ کردار جو تو نے مجھے دیا ہے، دنیا پر غالب آئیں، دنیا پر غالب آئیں۔ دنیا کی بدی مجھ میں نہ پائی جائے، میری راست بازی دنیا کو نظر آئے، میری راست بازی دنیا کو نظر آئے۔ خدا، میں تیری نگاہ میں مقبول ہوں۔ خدا، یسوع مسیح کے نام سے خداوند، میں اپنے خاندان کو بچا لوں گا، میں اپنے خاندان کا ذمہ لیتا ہوں، میں اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو بچا لوں گا، ہم اپنے ماں باپ کو بچا لیں گے۔ خداوند، آج تیرا یہ کلام ایک باپ کی صورت میں جو ہم نے سیکھا، پڑھا، سمجھا ہے، خداوند یہ کردار ہمارے کردار میں زندہ ہو جائے۔ خداوند، دنیا کی کوئی بدی ہمارے اندر نہ آئے، بلکہ ہم دنیا کو انفلوئنس کر سکیں تیرے کلام کی اس قدرت سے، اور یسوع مسیح کے نام سے آمین۔